اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے۔ محبت و رحمت پر مبنی اسلامی احکام و قوانین کے بنیادی اصول۔ جملہ اسلامی تعلیمات، اسلامی قوانین اور احکام کی اساس محبت و رحمت اور آسانی کی فراہمی ہے۔ آج بھی اگر کسی سلطنت میں شریعت کے احکام نافذ ہوگا تو وہ رفع حرج، قلت تکلیف، استثناء، تدریج اور نسخ کے اساسی اصولوں کی روشنی میں ہوگا، کیونکہ ان اصولوں کو نظر انداز کر کے جو قانون سازی ہوگی وہ خلاف اسلام اور خلاف شریعت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام اصولوں کی روح محبت، رحمت، شفقت اور آسانی ہے۔ دین اسلام کی جملہ تعلیمات چونکہ محبت پر قائم ہیں، اس لیے اس میں اساسی اصولوں کا درجہ بھی انہی قوانین کو حاصل ہے جس میں مخلوق کے ساتھ محبت کا عنصر نمایاں نظر آئے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6، 7 یا اس سے زیادہ غزوات میں شرکت کی، اور ان غزوات کے دوران آقا علیہ السلام کی صحبت، مجلس اور رفاقت میں بہت زیادہ وقت گزارا۔ اس تمام عرصے میں ایک ہی چیز میں نے دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر لمحہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسانی مہیا کرنے کی فکر میں گزرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر حکم بھی آسانی کی طرف ہی مائل ہوتا۔ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور طرز فکر یعنی احکام اور وعظ و نصیحت میں مقدم چیز تسہیل ہوتی کہ ان کی طرف سے امت کو سہولت اور آسانی کس طرح فراہم ہو۔ کسی کو آسانی فراہم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے اسے کسی مشکل سے دوچار ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آقا علیہ السلام خود بھی ہمیشہ آسان عمل اختیار فرماتے تاکہ اس عمل کے ترک ہو جانے کا خدشہ نہ رہے اور امتی اس عمل پر دوام سے گامزن رہ سکے، کیونکہ اگر عمل مشکل ہوگا تو اسے انجام دینے والے کا تسلسل تھوڑے وقت کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ لہذا دائمی سنت بنانے کے لیے آقا علیہ السلام کی خواہش ہوتی کہ وہ 2 امور میں سے ہمیشہ آسان کو منتخب کرے۔ امت کی آسانی اور بھلائی کے لیے آقا علیہ السلام کا یہ طرز عمل مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی علامت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف نرمی اور آسانی کا دین ہے، اور نرمی اور آسانی کے راستوں کا انتخاب محبت ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ آقا علیہ السلام کی ساری تعلیمات، ترجیحات اور جملہ احکام و قوانین پر مبنی محبت، رحمت، شفقت، سہولت، آسانی اور یسر ہے، اور دین اسلام میں نہ ہی شدت پسندی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی تنگ نظری، اکراہ یا انتہا پسندی کی اجازت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ پھنساؤ، خوشخبری دو اور متنفر نہ کرو، یعنی لوگوں کو دین کی دعوت دو تو تبلیغ سے لے کر دین کے نفاذ تک ہر مرحلے پر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور کبھی تنگی، شدت اور سختی نہ کیا کرو۔ آقا علیہ السلام کا یہ پیغام تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک کے لیے تحریک اسلام کے تمام علماء، تمام کارکنان اور دین کی دعوت اور دین کا فریضہ ادا کرنے والے ایسے تمام افراد کے لیے ہے جن کے ہاتھ میں دین کا جھنڈا ہے، کہ وہ لوگوں کے سامنے دین اس انداز سے پیش کریں کہ ان کے لیے دین کی بات خوشخبری کی پیامبر ہو، جس سے ان کے دل خوشی محسوس کریں اور وہ قبولیت اسلام سے دلی مسرت پائیں۔
ولا تنفر، اس کے مقابلے میں ان سے ایسا معاملہ مت اختیار کرو اور دین کا پیغام ان تک اس طرح ہرگز نہ پہنچاؤ کہ وہ دین سے نفرت کرنے لگے۔ آج جس انداز تعلیم کی ضرورت ہے، اس حدیث مبارکہ میں اسی حوالے سے واضح رہنمائی موجود ہے۔ آج کے دور میں اسلام پر شدت پسندی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم انہی الزامات و اعتراضات کو رد کرنے کے لیے علمی اور فکری کاوشیں بجا لا رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی وضاحت اور صراحت کے ساتھ 15 صدیاں پہلے اسلام کو نرمی، شفقت اور محبت کا دین قرار دیا گیا اور شدت پسندی و انتہا پسندی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ پیغام، محبت اور ارشادات آج سے تقریباً 1500 سال پہلے تمام عالم انسانیت بالخصوص امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ یہ اور بات ہے کہ بطور امت ہم نے دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو کما حقہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہی علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال کسی عالم دین ہی سے پوچھنے یا سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب کے نام پر انتہا پرستی اور شدت پسندی کو اختیار کرنے والے حقیقت میں لا دینیت اور لا مذہبیت کو فروغ دیتے ہیں، قرآن اور اسلام کو نہیں۔ ہمارا رب ہو کر، قادر مطلق ہو کر ہم سے اتنی زیادہ محبت کرنے والا، ہم پر اتنا عفو و رحیم، کریم و شفیق اور مہربان ہیں، تو ہم بندے ہو کر اس کے بندوں پر مہربان کیوں نہیں؟ آقا علیہ السلام کی تعلیمات محبت کے باوجود ہم کیوں ظالم، بھیڑیے اور خونخوار ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے خون سے اپنا منہ رنگنے پر تیار ہیں؟ ہمارے اندر اتنی سختی، جبر اور بربریت کیوں ہیں؟ ہم دہشت گردی کی راہ پر کیوں چل رہے ہیں؟ ہماری طبیعتوں کی نرمی اور اندر کے انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو شفقت و رقت رکھی ہے، ہم نے اسے کیوں اور کہاں گم کیا ہے؟ ہمارے مزاج میں موجود محبت، رحمت، شفقت اور اس میں موجود مغفرت و سہولت اور آسانی کا عنصر کہاں گیا؟ دین اسلام کی ان تمام تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آئین سیرت میں ان صفات کا عکس پیدا کریں اور عفو و درگزر، مہر و کرم، لطف و عنایت اور رحمت و شفقت کے آئین دار بن جائیں۔ انسانوں کے لیے آپ علیہ السلام کی محبت و شفقت اور رحمت و آسانی کا عالم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے اور تلواریں برساتے ہیں، جسد اقدس کو لہو لہان کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کی بھلائی کے لیے فکر مند اور غمزدہ رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت بھرا تعلق، رحیمانہ کردار اور طرز عمل صرف مومنین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کفار اور منکرین کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے پوری حیات طیبہ میں کسی کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے تلوار اٹھائی۔ عہد نبی میں ہونے والے غزوات اور سرایا کے ذمہ دار کفار و مشرکین اور دیگر اعداء اسلام خود تھے، جو مسلمانوں پر از خود حملہ آور ہوتے، انہیں زد و کوب کرتے اور اذیتناک سزائیں دیتے۔ غزوہ بدر کو دیکھیے، کفار و مشرکین نے مدینے پر جنگی چڑھائی کی، مسلمانوں نے مجبور ہو کر اپنے دفاع کی جنگ لڑی۔ احد کی جنگ بھی مکے سے آنے والے لشکر کفار نے مدینہ منورہ آ کر لڑی۔ کفار نے جنگ کے لیے خود مدینے کی طرف پیش قدمی کی اور مسلمان شہر کے اندر جنگ نہ کرنے کی حکمت عملی کے بعد شہر سے باہر اپنے دفاع کے لیے جانے پر مجبور ہوئے۔ اسی طرح غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی مشرکین کی مدینے پر لشکر کشی کا نتیجہ تھا، جس میں مسلمانوں نے اطراف مدینہ میں خندق کھود کر دشمن سے اپنا دفاع کیا۔ گویا آقا علیہ السلام کے دور میں جتنی جنگیں ہوئیں، ان کی نوعیت دفاعی ہے
خواہ وہ یہود کی عہد شکنی اور مدینے پر حملے کی سازشوں کے سبب ہوئی یا مشرکین مکہ اور دیگر قبائل کی لشکر کشی کی صورت میں ہوئی، حتیٰ کہ فتح مکہ کا واقعہ بھی کفار و مشرکین کی طرف سے حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے کیے گئے معاہدے امن کو 2 سال میں توڑنے کی صورت میں پیش آیا۔ یہود کے ساتھ جنگ خیبر بھی میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کے سبب ہوئی، جب انہوں نے اہل اسلام کے خلاف حملے کے لیے افواج و قبائل کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ فتح مکہ کا تاریخی واقعہ اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات محبت اور امن و رحمت کا آغاز ہے۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں سرزمین مکہ پر ایک شخص بھی قتل نہیں ہوا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اہل مکہ کو امان عطا کر دی اور مکے میں داخل ہو کر اعلان فرما دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی پناہ حاصل ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی پناہ ہے، جو کافر و مشرک اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی پناہ حاصل ہے۔ آج کی دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت بھی اس عظیم کردار کا تصور نہیں کر سکتی جو آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے عالم انسانیت کو عطا کیا، کہ کفار و مشرکین اور جان کے دشمنوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت اپنی انتہا پر تھی۔ اللہ رب العزت نے مسلم معاشرے میں رہنے والوں کو ایک دوسرے سے محبت، خیر خواہی اور بھلائی کی نصیحت کے احکام دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، اذیت نہ دے، بے عزت کرے، کسی کی برائی چاہے اور نہ خود برا سلوک کرے۔ ہر شخص دوسرے کے لیے بے خواہ، ہمدرد، نفع رساں، محبت کرنے والا اور بھلائی پہنچانے والا ہو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا قرآن مجید سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں، بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم نہ بربریت، جبر و دہشت گردی، ڈاکہ زنی نہیں کرتے، نہ ایک دوسرے کا مال اور جائیداد لوٹتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے، پردہ پوشی کرنے والے، پیار کرنے والے اور کمزوری، گناہ اور خطا پر پردہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ مومنوں کی اس تعریف کو قرآن نے انما کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ مومن صرف وہی لوگ ہی ہوتے ہیں جن میں باہم بھائی چارہ ہو۔ جس طرح مواخات مدینہ کے ذریعے آقا علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا کہ انہیں آپس میں بھائی بنا دیا، پس ثابت ہوا کہ جب تک مسلمانوں کی زندگی میں محبت و اخوت کا عملی نمونہ نظر نہیں آتا، وہ قرآن کے ایمانی معیار پر کبھی پورے نہیں اتر سکتے۔ ایک طرف قرآن کا یہ معیار ایمان ہے کہ مومن صرف وہ ہے جو ایک دوسرے کے لیے بھائی سے بھی بڑھ کر محبت ہو، وہ مودت، اخوت اور بھائی چارہ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خونخوار بھیڑیے بنے ہوئے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کی عزت، مال و جان پر ڈاکہ ڈالنے، اس کا خون بہانے، اسے ہر طرح سے اذیت، نقصان پہنچانے پر تلا بیٹھا ہے کہ خود راحت حاصل کرے۔ ہمارا حال درندوں سے بھی بدتر ہے، جبکہ قرآن تو مومن انہی کو کہتا ہے جن میں اخوت و مواخات، بھائی چارہ اور باہمی محبت و مودت کمال پر نظر آئے، بلکہ حکم الہی ہے کہ اگر مومنین میں جھگڑا ہو جائے یا دوری پیدا ہو جائے سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، ایک دوسرے کو آپس میں توڑو نہیں بلکہ جوڑو، کیونکہ اسلام توڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ملانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے کام نہ کرو جن کے نتیجے میں باہم پھوٹ پیدا ہو، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ رب کی محبت و رحمت کے حقدار صرف وہ لوگ ہیں جو باہم اخوت و مواخات کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔